بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دنیا میں پیسے کمانے کے مختلف طریقے رائج ہو رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طریقے حلال ہیں اور بہت سے طریقے حرام ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ فینٹیسی ایپس جیسے ڈریم 11، مائی 11 سرکل اور مائی ٹیم 11 وغیرہ کے ذریعے پیسے کمانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈریم 11 کے بارے میں 3 چیزیں جانیں گے۔ نمبر 1، ڈریم 11 کا تعارف و طریقہ کار۔ نمبر 2، ڈریم 11 کی شرعی حیثیت۔ نمبر 3، ڈریم 11 کی سماجی خرابیاں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ڈریم 11 کیا ہے اور ڈریم 11 کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ڈریم 11 دراصل ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں پر دنیا میں ہونے والے میچز جیسے کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال وغیرہ کی ایک ورچوئل ٹیم بنائی جاتی ہے۔ جس شخص نے ڈریم 11 پر ٹیم بنانی ہوتی ہے وہ شخص دونوں ٹیموں میں سے 11 پلیئر کا انتخاب کر کے اپنی ایک ورچوئل ٹیم بناتا ہے۔ ٹیم بنانے کے بعد اگر وہ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے اور اس ٹیم کا رینک اچھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ڈریم 11 کی طرف سے ٹیم بنانے والے کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا انعام ملتا ہے۔ ڈریم 11 کھیلنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس میں ٹیم بنانے کے لیے انٹری فیس بھی دینی پڑتی ہے۔ انٹری فیس دینے کے بعد ہر شخص اپنی اپنی ایک ورچوئل ٹیم بناتا ہے۔ اگر اس ٹیم کا رینک اچھا ہوتا ہے اور وہ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے تو ایسی صورت میں ڈریم 11 کی طرف سے ٹیم بنانے والے کو انعام ملتا ہے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈریم 11 کا شرعی حکم کیا ہے۔ ڈریم 11 کا شرعی حکم جاننے سے پہلے گیمبلنگ اور جوئے کی ڈیفینیشن کا جاننا ضروری ہے۔ اسلام میں گیمبلنگ اور جوا اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں یہ 4 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، جوئے میں دوسرے کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ مال داؤ پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2، جوئے میں جو مال داؤ پر لگایا جاتا ہے وہ یا تو پورا کا پورا ضائع ہو جاتا ہے یا اپنے ساتھ اور مال لے کر آتا ہے۔ نمبر 3، جوئے میں جس معاملے کو بنیاد بنا کر پیسے اور مال لگایا جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ معاملہ پیش آئے بھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ معاملہ نہ پیش آئے۔ نمبر 4، جوئے میں جو مال لگایا جاتا ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے یا دوسرے شخص کا مال بغیر کسی معاوضے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ جس معاملے میں بھی یہ 4 باتیں پائی جائیں گی وہ گیمبلنگ اور جوا ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوگا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ڈریم 11 کی پہلی صورت یعنی جس میں ٹیم بنانے کے لیے انٹری فیس دینی پڑتی ہے اس صورت کا شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ اس میں پیسے لگا کر ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اور اگر وہ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے اور اس ٹیم کا رینک اچھا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ڈریم 11 کی طرف سے ٹیم بنانے والے کو پیسے ملتے ہیں، اور اگر وہ ٹیم اچھا پرفارم نہ کرے اور اس کا رینک اچھا نہ ہو تو ٹیم بنانے والے نے جتنے بھی پیسے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ایک شخص کے پیسے دوسرے شخص کے پاس یعنی جس کی ٹیم کا رینک اچھا ہے اور جس کی ٹیم نے اچھا پرفارم کیا ہے اس شخص کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ گیمبلنگ اور جوئے کی صورت ہے اور اس میں پیسے لگا کر نفع حاصل کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈریم 11 کے دوسرے طریقے کے بارے میں، یعنی جس میں ٹیم بنانے کے لیے انٹری فیس نہیں دینی پڑتی بلکہ اس میں صرف ٹیم بنانی ہوتی ہے۔ اگر اس ٹیم کا رینک اچھا ہو اور وہ ٹیم اچھا پرفارم کرے تو ایسی صورت میں ٹیم بنانے والے کو ڈریم 11 کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ اس میں بھی بہت ساری شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بغیر پیسے لگائے بھی ڈریم 11 کھیلنا جائز اور درست نہیں ہے۔ پہلی شرعی خرابی یہ ہے کہ یہ کام کسی جائز مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف وقت گزاری اور ٹائم پاس کے لیے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں دوسری شرعی خرابی یہ ہے کہ اگر انسان ان تمام کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ دین اور دنیا کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کو اس کی عادت اور لت لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام خرابیوں کے پائے جانے کی وجہ سے بغیر پیسے لگائے بھی ڈریم 11 کھیلنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے معاشرے اور سوسائٹی کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔
سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جوئے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جوا ہارنے والے کی جیب سے جب بار بار پیسے نکلتے ہیں اور جوا جیتنے والے کی جیب میں جاتے ہیں تو جوا ہارنے والے کے دل میں جوا جیتنے والے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے معاشرے میں قتل اور ڈکیتی کی واردات ہوتی ہیں۔ جوا کھیلنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جوا کھیلنے والے کا اللہ کی عبادت میں اور دوسرے نیک کاموں میں دل نہیں لگتا ہے۔ جوا کھیلنے کی وجہ سے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں اور کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ جوئے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں ناجائز اور ناحق طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ اس طرح کے ایپس کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں وہ صرف خود پیسہ کمانے کے لیے آپ کو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا لالچ دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ اس طریقے سے کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے زیادہ پیسوں کی لالچ اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آتے ہوئے آپ خود کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس طرح کے کھیلوں سے بچائے رکھیں۔ اگر آپ ڈریم 11 کے بارے میں مضمون پڑھنا چاہتے ہیں جس میں ہم نے مکمل تفصیل اور دلائل کے ساتھ ڈریم 11 اور جوئے کے بارے میں لکھا ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔